بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال صدقت وبررت أو ما شاء الله عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم ثم دعا بالوسيلة فيقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ایک دو جملے کے پڑھ بسم اللہ. باب شروط الصلاة وارکانها لا بد لصحة الصلاة من 27 شيئا. صبر. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اذان اور اقامت کے مسئلے بیان ہو رہے ہیں. کس کے؟ تو یہ جواب کیا دینا تھا وہ مسئلے چل رہے ہیں جی. وہ تو متن دیکھو. اور فجر کی اذان میں کہے مجیب. مجیب کون؟ اذان سننے والا جس نے جواب دینا ہے. کیا کہے؟ صدقتا و بررتا. را اولا پر فتح بھی ہے، بررتا بر وزن فعلتا. کسرہ بھی ہے، بررتا بر وزن فاعلتا. بے دو میں طرح باب ہے جی. برا بارا بارا سمجھائیے یا کنے باب نے جڑکے کی بزنا تے ہوندے نے جی. تو کیا کہ وہ صدقتا سمجھیے. یا کہے بسم اللہ جس نے کہے نا کیا الصلاۃ خیر موگوار ہے. ما شاء اللہ کانا وما لم یشاء لم یکن. یا یہ پڑھے یا مؤذن کے قول کے وقت فجر کی اذان میں کی الصلاۃ خیر من النوم. جب وہ یہ پڑھے نا تو یہ سننے والا کیا پڑھے؟ صدقتا. یا یہ پڑھے کیا ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. یہ کیوں بے آگے سے وہ یہ اس کا جواب پیچھے ہے نا اذان کے وہی لفظ دہرائے. الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں یہ الصلاۃ خیر من النوم کیوں نہ کہے؟ یہ کہے واسطے بچنے کے اس شے سے جو مشابہ ہو جاتی ہے استہزاء کے. کیونکہ وہ تو اذان دے رہا ہے، ستا ہے کہ جاگتا ہے وہ کہہ رہا ہے. اور اگر سننے والا بھی یہی جواب دے تو ایک قسم کا مذاق سا ہو گیا. وہ تو جگا رہا ہے تمہیں تو تم اس کو جگا رہے ہو. سمجھیو؟ تو یہ مذاق کے مشابہ ہوتا ہے. مذاق کیا نہیں جاتا لیکن مشابہ ہوتا ہے. تو دیکھو مذاق کے مشابہت سے بھی بچنا شریعت کہتی ہے بچے جی. اور اختلاف کیا ہے ہمارے ائمہ نے اجابت کے حکم میں. یہ ساری بات پیچھے کل گزر گئی ہے. بعض ان کے بعض نے تصریح کی ہے اجابت کے وجوب کے ساتھ، تصریح کی ہے بعض فقہا نے اجابت کے استحباب کے ساتھ. کل پڑھی نا ساری صورتیں. ہاں کل ساری صورتیں آ گئی تفصیل کے ساتھ. راجع قول بھی آ گئے. شرح دیکھو. وَبَرَرْتَ عطف تفسیر ہے علامہ قبلہ من برا. مشتق ہے کس سے؟ برا فی کلام ہی اے اذا سادہ کا. جدو کوئی بندہ سچا ہو تو کہتے ہیں اپنا اے برا فی کلام کی فی کلام ہی من برا فی کلام ہی ادو بول دے نے اذا سادہ کا. اذا اے لغت جڑی بیندے نا گامے کے او ہوتا ہے کہ پہلے ایک جملہ لکھ دینے پھر اگوں اذا ہوتا ہے بھی اے ایس موقع تے بولیا جاندہ ہے. یہ بھی سمجھو بھی اے برا فی کلامی کدوں آندے نے اذا
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੀ, ਸਾਦਾ ਕਾ ਫੀ ਕਲਾਮੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ, ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਚ। اور برا فی یمین ہی اذا حافظہا، جو بندہ قسم اٹھائے اور قسم کی حفاظت کرے، کھچ کھچ نہ کرے، ان میں کی آندے نے۔ ہاں بعض نے کہا ہے کہ کہے صدقتا اور جو ہے نا بے صدقتا و بررتا و بالحق نطقتا و بالحق، بعض نے آکھے بھی اے بھی آکھے صدقتا و بالحق نطقتا کی کما فی مجمع الانہر ولا خفاء فی حسن الجمع۔ علامہ طہطاوی فرماندے نے دوویں جمع کر لوے تے حرج کوئی نہیں، کیویں وہ پہلے تے نال ہے جوڑ دے صدقتا و بررتا و بالحق نطقتا، بھی دو میں جوڑ لے تے حرج کوئی نہیں، سمجھ گئے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی توجہ جی، اور فرمایا ہے بعض فضلاء نے، اور جیڑی گل رہ گئی دسن لگے نے کیونکہ تم دعا شروع ہو گئی، اور فرمایا بعض فضلاء نے اور کہے قد قامت الصلاۃ کے وقت، صلاح کے وقت اقامہ اللہ و ادامہا، جس لئے مکبر کیا کہ تیرے توجہ کرا مسئلہ اوکھا جی۔ اسی طرح روایت کی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، ابو داود بہقی سنن کبریٰ میں جناب ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ذکر کیا ہے اس کو حلبی وغیرہ نے، اور معنی اقامہ اللہ، نماز ہو قائم رکھے نماز کو اللہ تعالیٰ، اس کا معنی کیا ہے سمجھائی ہوں کہ بھئی اللہ تعالیٰ سانو فرمایا اقیم الصلاۃ، تو اسی اللہ نو فرما رہے ہیں اقامہ اللہ کہ اللہ نماز نو قائم رکھے، اللہ تو نماز نہیں نہ پڑھنی، تو پھر اقامہ دی نسبت اللہ وال کر کے تو کی معنی سن دے ہو، او باب و افعال ہی جے اقیم الصلاۃ بلا تھی وے، تو ان دا جواب ہے اسبتہ اللہ و ابقاہ اللہ، کہ اس نماز والی نعمت نو اللہ ثابت رکھے تے اللہ باقی رکھے، اے معنی ہے، نہیں سمجھ آئی؟ شرح مشکات میں ہے کہ مشہور ہے بعد قولہ و ادامہا کے زیادتی وجعلنی من صالح اہلہا، سمجھیو کہ اس تو بعد اے بھی جملہ ہے گا کیڑا ہے وجعلنی، اور بنا دے اللہ تعالیٰ مجھے نماز کے اہل کے صالحین سے، نماز پڑھ کے جڑے صالحین ہیں نا اللہ میں انہاں وچوں، یہ بھی جملہ ہے وے کس تو بعد ادامات۔ ہوں سنیا جی مولوی جی مسئلہ جڑا اوکھا دسیا سی، ایدے ویکھو وہ اے وے کہ اگوں آ جائے گا اگوں بھی ایک کس وقت امام اللہ اکبر کہے تو مقتدی بھی کہنے، وہ تو تمہیں پتہ ہے کہ مقتدی امام دے نال نہ رہنا ہے، مقتدی نے امام صاحب دا قول ہے جس لئے مقتدی پڑھے نا قد قامت الصلاۃ تو امام کہے اللہ اکبر، باقی تکبیر مؤذن مکبر پوری کر کے نال مل جائے، ہن جس لئے امام کہنا اللہ اکبر تو مقتدیاں بھی کہنا ہے کہ نہیں، تو پھر یہ بندہ پڑھ سکتا ہے اقامہ اللہ و ادامہا وجعلنی من صالح اہلہا، کہہ سکتے ہیں؟ صاحبین دا قول ہے کہ تکبیر پوری ہوئے تے پھر جڑا ہے نا کی کرے امام، سنیوں گل ہون دیکھو، یہ محض زہر ہوتا ہے صاحبین کے قول پر، کو میرے کھانے چاہیے، یہ محض بے شک شروع بعد فراغ کے منہا، کہ جس لئے مکبر لا الہ الا اللہ تے پہنچے نا مولی کاشف، ہون امام کہے کی
ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੌਜ ਉਹ ਤਕਬੀਰ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਇਮਾਮ ਅਜੇ ਜੁੜਦੇ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੰਬੀ ਉਹਨਾਂ ਤਕਬੀਰ ਕਰਨੀ, 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਕਹਿਣੀ, ਫਿਰ ਮੁਕਤਦੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੰਬੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। بہرحال امام صاحب کے قول پر بے شک شروع افضل ہے قد قامت صلاۃ کے وقت، کس وقت؟ اور بے شک افضل مقارنت ہے مقتدی کی امام کے لیے تحریمہ میں، تے امام صاحب کے قول پر یہ بات لا یظہر و ظاہر نہیں ہوتی۔ وہ سمجھ گئے ہو بے امام صاحب دے قول دے مطابق یہ بندہ جملے نہیں پڑھ سکتا، کیڑے؟ کیونکہ وہ امام نے تو تکبیر کہہ دیتی تے مقتدی دے نال جڑ جانا ہے، سمجھا جے؟ امام صاحب دے قول دے مطابق یہ نہیں گل بندی، صاحبین دے قول دے، سمجھ آ گیا جے مسئلہ؟ پلاؤ جی۔ اچھا جی، ماشاء اللہ کانا، کانا یہاں اور یکن فی ما بعدہ میں یہ دونوں تامہ ہیں، یہ کانا ناقصہ نہیں ہے بلکہ تامہ ہیں۔ سنیں، وہ جو چاہے اللہ کانا اے ثابتا وہ ثابت ہے، وہ کہ نہ چاہے اللہ لم یکن لم یثبت وہ ثابت نہیں۔ جنوں اللہ چاہتا ہوندا ہے، جنوں اللہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توجہ جی، یہ اذان پوری ہو گئی، کی ہو گئی؟ اے بچ اقامت کا صرف ایک جملہ نہ ذکر کیتا ہے، باقی اقامت بھی ہوئی ہے۔ پھر دعا مانگے مجیب اور مؤذن دونوں، کون؟ مجیب محلے دے چودھری دا نام ہے، سارے او بھلا ہوئے۔ پھر دعا مانگے مجیب اور مؤذن، تے ویکھو نا شری نا ہے بھئی جڑا اذان سن کے جواب دے رہا ہوندا شری نا کی ہے؟ مجیب۔ تے اذان دے والے دا شری نا کی ہے؟ مؤذن جی۔ جو جماعت کرانے والے دا شری نا کی ہے؟ امام جی۔ پڑھانے والے دا نام سونے فرمایا بعثت معلما، ہم معلم بنا کر بھیجے گئے۔ اچھا جی، پھر دعا مانگے مجیب اور مؤذن بالوسیلہ وسیلے کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ توجہ کرے جی، بعد درود شریف پڑھنے اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اجابت کے بعد، جس لئے اذان پوری ہو جائے جواب دے لئیے تو سونے دی ذات کی کرنا ہے؟ درود شریف پڑھنا ہے۔ سمجھ آؤں دی پیجے؟ اے شاباش سے توجہ کرے جی۔ پس کہے جیسا کہ روایت کی ہے اس کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو پڑھے جس وقت سنے، کیا ندا کی شے؟ اذان سنے۔ سونے فرمایا جب کوئی پڑھے جس وقت اذان سنے، کیا پڑھے؟ اللہم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة۔ جی اگے لفظ ایک ودرجۃ پڑھ دے رہا سی، وہ ہے کہ کونی وہ شرح جبینے ہیں، وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ۔ جی سونیا فرمایا جو اذان سن کے یہ دعا پڑھے حلال ہوگی اس کے لیے میری شفاعت قیامت والے دن۔ کیا ہوگی؟ اگلی حدیث پھر پڑھ دیں ہم جی، ان دی شرح پڑھ لی، اگے حدیث ہے، ذرا توجہ کرے جی یار۔ اے لفظاں دے معنی ہوں، والمؤذن، بے مؤذن بھی کی کرے تاکہ حاصل ہو جائے مؤذن کے لیے بھی فضیلت، کیڑی حلت لہو شفاعت یوم القیامہ والی۔ دعا مانگے کس کے ساتھ؟ بالوسیلہ، اے بے تحصیل، ہاں وسیلے کی تحصیل کی،
کس کی؟ وسیلے کی تحصیل کی. او سونیاں دے واسطے یا اللہ سونیاں نو مقام وسیلہ عطا فرمائے. دھیان کرا جی بھائی. حین یسمع النداء جس وقت کیا کرے؟ سنے اچھا بابا جی فرماندے نے بظاہر یہ تقاضا کرتا ہے یہ ہین ہے نا جس وقت یہ کہ دعا وسیلے کے ساتھ جس وقت سنے ندا اس وقت پڑھنی. جی اذان تو بعد نہیں بلکہ جس وقت. اور وہ حدیث جو آ رہی ہے پیچھے وہ تقاضا کرتی ہے کہ دعا مانگے وسیلے کے ساتھ اپنے فارغ ہونے کے بعد کس سے؟ وہ حدیث آ رہی سنیں جی. پس یا یہ کہ جمع کرے دونوں کے درمیان بھئی ایک واری اذان سنن لگیا دعا منگے ایک واری آخر تے منگے. سنا جی مولوی جی یا جمع کرے دونوں. ایک حدیث ہے کہ جی اگے چھڑی ویکھنو کو اذا سمیتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول ساری حدیث تے ثم صلی اللہ اوتھے وضاحت ساری اذان دا جواب دے کے تے پھر میرے جو کہ وسیلے دی دعا کرو. اس حدیث دا مطلب ہے بھی اذان سنن لگیا دعا کرنی کیڑی؟ وسیلے دی. آ جڑی دعا پڑھی اس حدیث دا مطلب ہے کہ اس واسطے ان دونوں جوڑنا ہے. تو یا یہ کہ جمع کرے دونوں کے درمیان کی مطلب ایک باری دعا اذان جوں شروع ہوئے دو منگے تے لہذا اس حدیث دے مطابق دونوں جوڑ کے پھر دو باری دعا ہے کی ہے. اج تک نہیں سنے اج ہی سنا کچھ اج تک سنا کوئی بدیشی مفتی جمے ہو تسی اے بھی یا اے کہ کی کرو دو باری. دوسری توجہ یا یہ کہ حمل کیا جیسے پہلی حدیث کو دوسری حدیث پر. پہلی حدیث کو کیا مطلب ہے؟ اس کا بھی مطلب یہ اذان کے بعد اس کا بھی ہوں پھر ایک باری دعا ہوں. اور وَيَكُونُ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ اور اب جو ہے نا ہوگا مراد سونیاں دے اس قول تو حین یسمع مراد الاسراء والمبادرت کی یعنی بھی اذان تو بعد فوراً دعا کرے. یا مراد یہاں ہے حین یسمع النداء ہے نا کہ یہ جو ہے نا حین یسمع النداء اب اس کا معنی ہوگا بھی مراد کل اذان کہ جب ساری سن لے تو پھر دعا. یہ حدیثاں دو نے مولوی جی جوڑیا انہاں نوں کی کیتا ہے بھئی یا تا دوواں دا وکھرا وکھرا معنی ہے بھی دو باری دعا تے یا اس نوں عمل اس تے کرنا ہے نا تو ان دا مطلب ہے کہ جس وقت ساری اذان سن لوے تے فوراً کی کرے مطلب یہ بھی دعا منگنے چ دیر نہ کرے. یہ مطلب ہی نہ یسمع دو بھئی مراد اسراء تے مبادرت. اچھا جی ہن دعا دے لفظاں دا معنی دس دے جی کہ اللہم رب ہذہ الدعوہ یہ دعویٰ بفتح الدال بمعنی دعا بمعنی دعا اور دعا کیڑی جڑی اذان والتامہ الکاملہ کاملہ وہ ہوتی کہ نہ داخل ہو اس میں نقص اور نہ بدلائے اس کو کوئی ملت اور نہ منسوخ کرے اس کو کوئی شریعت. تو یہ اذان والا جو مسئلہ ہے یہ قیامت تک ناسخ ہی ناسخ ہے. اب یہ منسوخ نہیں ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے سرکار کی امتی بن کر یہی اذان رہے گی. توجہ اور وفی ہذہ الدعوۃ بھی اے جڑی ہے نا بھی اللہم رب ہذہ الدعوۃ اے اللہ اے میرے رب اس دعوت تامہ جی اس دعوت تامہ کے رب اور صلاۃ قائمہ کے رب ربا مضاف تے حاضی مضاف لے اے میرا اللہ اس دعوت تامہ کے رب تے صلاۃ قائمہ کے رب آت محمد الوسیلہ تا کہ سارے سونے محبوب نو وسیلہ عطا فرما دیو. سنے ہی ہونا جڑا نا بھی اس دعوت تامہ کا رب اس دعوت تو کی مراد ہے اس او سنو
اور وفی حاضر دعوت افضل الاقوال وہ قول ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اے مراد ہے کیڑا قول؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ میں نہیں فرمایا جتنے بھی کلمہ مراد ہوئے سارا مراد ہوں. سنی جی گل. تو یا اللہ اے اس کلمے دے رب، اے کلمہ تامہ دے رب، والصلاۃ القائمۃ ای دائمہ ثابتہ، اس دعوت تامہ کے رب اور صلاۃ قائمہ ثابتہ کے رب، آت محمد عن الوسیلہ تھا. او بھائی جی یہ سمجھا رہے ہیں مانا اے ذرا دھیان کریں جی. آت محمد عن الوسیلہ تھا کہ یا اللہ سونے محبوب نو کی عطا فرما، سونیا نو وسیلہ عطا فرما. پہلے معنی اور پھر مرادی معنی کی ہے. یار آستہ کرو کی شور مچ گیا یار، توجہ کرو وہ. وسیلہ یہ بر وزنے جمع آتی ہے اس کی وسائل تے وصولن کے وزن پر. یہ وسیلہ اصل لغتاً کنوں آندے نے، توجہ کرے جی. وسیلہ ہر ایسا امر جو ہو پہنچانے والا ایسے امر تک جس کو تو تلاش کر رہا ہے، کہ ہر او شے جن دے ذریعے بندہ مطلب تے پہنچ جائے انہوں کی آندے نے، اینوں اصل وسیلہ آندے. لغوی معنی بھئی ساڈا جب بندہ وسیلہ بنیا نہیں تو ساڈے جان گئی سی اتنے، سمجھ دے بھئی جن دے او تب تغی او جنوں تو چاہنا ہے، بھئی جیڑی شے بندہ چاہ رہے ہیں اس شے تک جیڑا امر موصل بنے انہوں کی آندے نے. او یہ تھے کی مراد ہے وہ تکوں آ رہے ہیں لغوی معنی. اور حقیقت الوسیلہ یہ اللہ کی طرف جو وسیلہ ہے ہم پکڑتے ہیں. حقیقت الوسیلہ اللہ عز و جل وہ کیا ہے؟ مراعات و سبیل ہی، اللہ کے راستے کی رعایت کرنی، یہ اللہ تک پہنچنے کا ہمارے لیے وسیلہ ہے. کس کی؟ اللہ کے راستے کی. یہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. کن کے لیے؟ ہمارے لیے. اور رعایت کیویں کرنی؟ بالعلم والعبادت. کس طرح؟ دین پڑھنا تے پھر اس دے مطابق چلنا، تے وتحری مکارم شریعت، شریعت کے جو اخلاق ہیں وہ تلاش کر کر کے اپنانے. اے ساڈے واسطے وسیلہ بنے گا کندہ؟ اللہ تک پہنچنے دا. کندہ ہے ہو کہ کوئی نہیں. اے شے بھی سرکار دے واسطے وسیلے دا کی مطلب ہے؟ میں کہو اگوں آ رہا ہے پلا ہوئے. اے بھی ساڈے واسطے وسیلہ حقیقی معنی کیے. وحقیقت الوسیلہ اللہ عز و جل کیڑی شے وے؟ اوے مراعات و بال و تحری. بس اصل وسیلہ کیا ہے؟ اللہ تک پہنچنے کا. اللہ تک پہنچنے کا اصل وسیلہ کیا ہے؟ مراعات و سبیل ہی. تے رستہ کنے دسیا سانو آ کے؟ سانو کنے دسیا؟ ایشا بس. اللہ کے راستے کی مراعات کس کے ساتھ؟ اور مکارم شریعہ کی تحری. جی فَهِيَ كَالْقُرْبَةِ، پس یہ مثل قربت کے ہے. قَالَهُ الراغب، راغب اصفہانی نے اس کا یہ معنی کیا. ہن خلاصہ کی بنیا، خلاصہ کی بنیا بھی ساڈے واسطے اللہ تک پہنچنے دا وسیلہ کی. حاصلہ انہا، یہ کہ وسیلہ کیا ہے؟ فعل المامورات واجتناب المنہیات. فعل اچھی بولو نا. اے اصل کام ہے ساڈے ذمہ. یہ کریے تے اسی اللہ دے نیڑے. ہن نہیں پڑھیا بھائی جڑے ساڈے نال سدھے ہو جانا سی انہاں نال پیار کرنے جائے. جنہاں نال اللہ پیار کرے وہ اللہ دے پیار وہ مقام تے پہنچ گئے کہ کوئی نہیں پہنچے؟ پہنچ گئے.
ਵੇਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਬਸਲ ਕੀ ਹੈ ਫੇਲ ਹੈ ਉਧਰ ਅਸਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਰੁਕਣੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੁਕੋ ਤੇ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਦੀਨ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਯਾ ਅੱਲਾ ਵਸੀਲਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਆਤੇ ਮੁਹम्मद اس تو کی مراد ہے مراد یہاں مرتبہ عالیہ ہے جنت میں مرتبہ سب تو اچا مرتبہ ہے جنت وچ او مراد ہے کی او مراد ہے تو بابے جی فرماندے نے یہ مجاز ہے سبب بولا ہے مسبب پر کیونکہ فعل معمورات اجتناب منہیات یہ سبب ہے مسبب کیا ہے بلندی درجات تو ذکر کس کا ہے وسیلے کا اور مراد یعنی ذکر سبب کا مراد مسبب کون وہ مقام وہ مقام سنے ہی کہ اگو حدیث آ جاندی شرح وچ کہ سونے فرمایا کہ بھئی جنت وچ سب تو اچا مقام اس مقام دا نام وسیلہ حدیث اگوں آ رہے تو فرمایا اتنے میں جانا ہے تو تسی میرے واسطے دعا کریا کرو کہ یا اللہ سونے محبوب نو مقام وسیلہ عطا فرما اگو سوال جواب بھی آ رہے تو گل پکی ہے ساڑھے دعا منگن دا کی فائدہ ہوا یہ ساری گلیں آ رہی ہیں دھیان کرو والفضیلۃ وہ تو اگر نا وسیلہ تو پھر والفضیلۃ یہ مرتبہ زائد ہے کس پر ساری خلق پر یا یہ دوسرا مرتبہ ہے یا یہ یا تفسیر ہے وسیلہ کی کیڑا وسیلہ جو فضیلت ہے جو اے مطلب ترائے معنی کیتے جو بابے رہنی علامہ سخاوی نے فرمایا ہے مقاصد حسنہ میں علامہ سخاوی بڑے بابے نے چنگ مضبوط کون انہاں دی کتاب المقاصد الحسنہ کی او جڑیاں حدیثاں اس وقت مقررین دی زباناں تے مشہور سن تقریراں نو چنگا چمکاندے سن اس بابے انہاں حدیثاں دے بارے وچ تحقیق کیتی اے ہیں کہ نہیں ہیں تے کس معیار دیاں نے جی او پھر اے وجہ ہے کہ پچھلے بابے سارے اندھا حوالہ دیندے نے کہ علامہ سخاوی نے مقاصد حسنہ میں یہ فرمایا ہے علامہ ان کے بعد لوگ ہیں انہوں نے تحقیقیں کی ہیں ان کے ساتھ ٹکر ہو گئی ہے ایک قیامت تک کام لگا رہنا کوئی مسئلہ نہیں ہے گا جی کیونکہ باج تو کوئی نہیں آئی انہوں نے اپنی تحقیق کی تھی تو پھر بعد والے بہت سارے بندے علامہ سخاوی دا حوالہ دیندے نے مقاصد حسنہ دا ہونا سنو کہ فرمایا علامہ سخاوی نے مقاصد حسنہ میں یہ جو زیادتی ہے بعد میں کیڑی کس تو بعد اسی پڑھ دیں کہ نہیں جیسا کہ پڑھتے ہیں اس کو وہ جن کو کوئی کہ نہیں خبر ان کے لیے سنت کی جڑے حدیثاں نو جان دے نہیں وہ پڑھ دے نے علامہ سخاوی آکھے لا اصل لہا فی الدعاء الوارد جڑی حدیث پاک جو دعا آئی ہے سونیا جڑی خود سکھائی ہے انہاں وچ لفظ کوئی نہیں ہے گا انہاں وچ کیڑا ذکر کیا ہے اس کو علامہ شہاب نے شرح شفا کے اندر بھی یہ لفظ کیڑا پک نہ گیا ہے چڑھنا بڑا مسئلہ ہونا ہے کتابیں کیا لکھے جی تن میں دسیا ویسی کتاباں پڑھتے ہیں پکایا ہو جڑے پیچھے زمانے جی یاد کیتا سی باقی عذاب ال پل سرات وہ تو چڑھنا نہیں انہیں اکھاں نال پڑھ لیجیے گل کہ نہیں پڑھ لی میں نہ کچھ کر سکتا میں تو نہیں بزرگوں میں کتاب پڑھا رہا میں بعد آن والے کو ملا کسی نے کوئی ہو نہیں تھا میں نویں لغت کڈی میں کیڑی وائبریشن جی کیڑی تڑکن لگ جانے سن تڑکن لگ جاندے بس دعا ہو جڑی حدیث پاک ہے کیڑی
ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਅੰਤ ਸਲਾਮ ਪੜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਚੰਦ ਜੁਮਲੇ ਅਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨਾਲ ਪੱਚਰ ਲਾਏ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇ ਬਾਜ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਵਾਹ ਆਈ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੈਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਟੁਚਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਣ ਵਿੱਚ ਫੈਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਮਝੀ ਪਚਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਵਿੱਚ ਫੈਜ਼ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਚਰ ਲੱਗ ਅਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾ ਹਰਜ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹਰਜ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਐਟਮ ਬੰਬ ਫਟਾਣੇ ਦਾ ਨਾ ਹਰਜ ਹੈ ਜੀ ਬਸ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਮਾਂ ਦਾ ਨਿਸਬਤ ਕਰੇ ਜੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਦੀਸ ਬਾਗ 'ਚ ਬਾਬੇ ਪਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਦੀਸ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੁਣ ਜਾਣ ਕੇ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਜੀ ਵਬਾਸਹੁ ਮਕਾਮ महमूदा जी कि या अल्लाह मबूस फरमाना आपको पहुँचाना आपको मकाम महमूद में किथे इस दुआ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਕਾਮੇ ਵਸੀਲਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਇੱਕ ਸੋਹਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਕਾਮੇ महमूद ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਕਿਸ ਤੇ अल्लाह दी वअदता वो जो तूने वादा किया केड़ा और कुरान पाक के जवाब आस हो है कि कोई 16वें इस बारे च इको तो रकू पकाया होंदा मौलवी आके में सलात लिदलूक की उहदे च ही ना है कि कोई नहीं वबास हो मकाम ते या अल्लाह तू जेड़ा वादा कीता सोहणियां नूं उस मकाम ते पहुंचाई हुण तवज्जो करो ये मकाम महमूद वबास हो में पहला मफूल कौन है हु ज़मीर ते मकाम महमूदा अब सिफत मौसूफ मफूल सानी है किसका वाव रहने लिखा ब्रैकेट जो पढ़ खाऊं सीगा वाह बस पूरा सीगा एक वाव आतफा है तो समझ नहीं होती भी नहीं अगे वाव लिखी थले तो फिर जो लिखा वो पढ़ना की बस सीगा की है वाजरेब के एजरेब भला थी भी मफूल सानी है इबास हो का बेतज़मीन ही माना आते या मफूल मुतलक है यानी या अल्लाह मबूस फरमाना आपको क़यामत वाले दिन पस कायम करना आपको किथे मकामे ये सिर्फ माने दस रहे जी या मुतज़म्मिन है ए बस माना किम को जी ए मकाम महमूदा ए नकरा है ए की है कि मारफ है ता क्या वह हुआ मुनक्करुन कौन ए की है ए नकरा क्यों लियांदा है वास्ते मुनासबत कुरान के लफ्ज़ के कुरान पाक च किवें आउंदा है हाफिज़ है नकरा के मारफा होते या ये तफखीम के लिए है किसके लिए तफखीम और पुर करना नहीं मुराद है वड्डी शान के मकाम महमूद नकरा तनवीन ताज़ीम दी बहुत बड़ा मकाम की ये मुराद है या कुरान की मुताबिकत के लिए वो भी है और या किस लिए नकरा लाए सरकार ने नकरा जिक्र किया बड़ा मकाम अच्छा जो सुना जी वाक़या नसाई की रिवायत और इब्ने खुज़ैमा वग़ैरह हिमा की रिवायत में के मकाम महमूद कौन अल मकाम अल महमूद इन्हां दी रिवायतें मारफाई की ये बाकियां ये हदीस पा के दुआ है ना असा सोहणा कोल खुद नहीं ना सुनी संदां नाल हदीस है जाए तो हदीस च पढ़ी मौलवी जी बाकियां किताबां च नकरा है बाकी हदीस दी किताबां च ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲ ਮਕਾਮ ਮਲ ਮਹਮੂਦ ਹੈ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਨਕਰਾ ਕਿ ਮਾਰਫਾ ਅੱਗੋਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮਾਰਫਾ ਹੈ और मुराद इसके साथ शफात उज़्मा है क्या है भी ये जरा ना सोने जदों उस मकाम ते जाना है ना
تو لمبی حدیث ہے سونے نے سجدہ کرنا ہے لمبا، پھر اللہ تعالیٰ نے سونے نو اپنی شان دا القاء کرنا ہے، اس وقت سونے نے انہاں لفظاں نال اللہ دی حمد و ثنا کرنی ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ سونے اپنا سر انور اٹھاؤ، تسی سوال کرو تہاڈا سوال منیا جائے گا، تسی شفاعت کرو تہاڈی شفاعت قبول کیتی جائے گی۔ تو یہ پہ دسدے نہیں کہ مراد اس سے کیا ہے، ایک شفاعت عظمیٰ، ایک شفاعت خاصہ۔ شفاعت عظمیٰ ہے کہ جنت دوزخ دا فیصلہ شروع ہوئے، اے سونے دے سجدے تو بعد ہونا ہے۔ ایک شفاعت خاصہ کہ جنت وچ جا کے سرکار سفارش کرن گے اینو اس مقام تے یا اللہ پہنچا دیو، اینو اس مقام تے پہنچا دیو، اور اے وے دخول جنت دی شفاعت، اندہ نا کی شفاعت عظمیٰ جڑی پہلو ہونی ہے، جس نال کم شروع ہونا ہے اگلا ہے او۔ وَهُوَ الْأَشْهَرُ، اور اسی پر اکثر ہے، اسی پر بعض نے کہا وہ یہ ہے کہ سوال کریں پس دیا جائے، شفاعت کریں شفاعت قبول کی جائے، اور نہیں ہوگا کوئی ایک مگر سونے دے چنڈے دے تھلے تحت لوائہ۔ سنیں ایشا بس الذی وعدتہ فی قولی تعالی عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، وہو صفت لمقام، کون محمود، اندہ مقام نال کی تعلق صفت مقام کی اگر بنایا جائے نام اس مقام کے لیے، وگرنہ یہ محمود بدل ہے کس سے، مقام سے، ایسا مقام جہاں حمد کی جائے گی۔ سونے فرمایا جو یہ دعا مانگے ہو تو دیکھو حلت لہو شفاعتی یوم حلال ہوگی اس کے لیے شفاعت۔ یہ حلہ باب زاربہ ہے، حلالا یحللو اے واجبت، حلہ میں نہیں بمانا تحققت و ثابتت، بے اندے واسطے میری شفاعت متحقق ہو گئی۔ اللہ یا یہ باب قاعدہ سے ہے، بمانا نازلہ، اس پر میری شفاعت اتر گئی، اور لہو لام فی لہو میں بمانا علام، یعنی اتر گئی میری شفاعت علیہ اس پر، اگر قاعدہ کا معنی ہو تو سمجھیو۔ اچھا جی توجہ کرو، اور مراد شفاعت سے اب یہ جو ہے نا سونے فرمایا کہ میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو گئی، اس شفاعت تو کیڑی مراد ہے، اور مراد شفاعت سے شفاعت مخصوصہ ہے، شفاعت جیسا کہ دخول جنت کن کے ساتھ، بھئی جڑی پہلی جماعت جنت میں جائے گی انہاں نال نصیب ہو جائے، اور رفع درجات اور زیادتی بولو چاہو پلاؤ بھی، جڑے اللہ تعالیٰ تیے دینے نے جنت وچ بھی انہاں وچ زیادتی، درجہ دی بلندی، دخول جنت مع السابقین۔ اور ایتھے سرکاری ملازماں نوں ہمیشہ سکیلاں دے بدنے دا چکر رہندا ہے، آ درجے قرب، باقی توجہ کریں جی۔ اور نئے مختص یہ فضل کیڑا بھی سونے دی شفاعت ملے، نہیں مختص یہ فضل اس کے ساتھ کہ قول کرے وہ اس دعا کا درا حال کے حاضر کرنے والا ہو، لے اخلاق ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ کافی اس میں صرف قصد ثواب، کیا بھی دعا پڑھ دے وے ثواب دی نیت ہے تو انہوں میں یہ نعمت مل جائے کہ کیڑی حلت لہو، یعنی ضروری نہیں کہ بھی مستحضران لے اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے دی ساری شان صفتاں انہوں پتہ ہون تو پھر اے بھی ہوئے، بلکہ ثواب دی نیت پڑھ دے وے تو پھر بھی، لیکن آندے نے کہ مگر یہ کہ مناسب ہے، واجب ہے، ضروری ہے یہ کہ نہ ہو کو گوشو گو، لاہین لاغین لاہین ایشا بس جی۔
بلے 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 بلے. ذکر کیا اس کو شہاب نے شرح شفا میں. ہوں وہ سوال دا جواب. فائدہ اس دعا کا باوجود اس دعا کے مدلول کے تحقق کے لہو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. بے تو گل پکی ٹھکی. یہ تو گل بھائی تساں کہ شاید دوجے بندے نو خواہ مخواہ دینی ہے تے وچ میری دعاواں دا کی مطلب ہویا. تے اللہ تعالیٰ تے مقام دینا ہے قرآن پاک چ لانے جی. تے وہ سب تو اچا درجہ بھی سونے آندا ہے ساڈی دعا دا. ان دا جواب دیتا ہے کہ ساڈے واسطے کیے الامتثال کیے. بس سونے فرمایا اذان سن کے دعا منگو. اسی سونے دا فرمان مان کے اسی کام کر ہے او اسی امتثال کر رہے ہیں. میں سونے فرمایا بھی جڑا اذان سونے تے اس وقت دعا منگے اسی اس تے آکھے لگ رہے. سونے دے آکھے لگ رہے. اسی امتثال کر رہے. امتثال دا من آکھے لگنا یا ترتب ثواب موعود کا لقائلی. دوسرا جواب یہ ہے کہ ہم دعا اس لیے مانگتے ہیں کہ اس پر جو حلت لہو شفاعت ہے اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہ دعا مانگتے ہیں. سمجھ آ گئی بزرگوں کہ نہیں؟ سوال سمجھ آیا بھی یہ گل تو پکی ہے. دعا تو تا منگی دی بھی شاید ملے دی یا نہ ملے دی تے عرض کرو بھی مل جائے. تے تو گل پکی ہے. تو ان کا جواب بھیجیے. ہوں اتنے چل حدیث. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت آپ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے. سونیا فرمایا جب سنو تم کس کو پس کہو مثل اس کے جو مؤذن کہتا ہے. کہو یہ تھے ساری وچو تے ہے کل حدیث استثناء کونی تا کل پڑھی جی. باب کمال کی آکھے دوویں کام کرے. اوجیو کی کرے؟ حی علی الصلاۃ بھی آکھے تے نال لا حول ولا قوت الا باللہ پوچھ رہے ہیں. پس پڑھو تم مثل اس کے کہ پڑھے کون. پھر جل پوری اذان ہو جائے ثم صلو پھر درود شریف پڑھو مجھ پر. پھر یہ سارے تسی درود شریف پڑھو جی. مؤذن بھی پڑھے تسی بھی پڑھو. سمجھی جی. اے حدیث اذان تو بعد درود شریف دے اتے اے نس یا ثم صلو علیہ کیونکہ جو درود شریف پڑھے مجھ پر ایک مرتبہ نازل فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر اس ایک صلات کے صدقے 10 رحمتیں اللہ اس پر فرمایا. پھر سوال کرو اللہ تعالیٰ سے میرے لیے کیونکہ وسیلہ ایک منزل ہے جنت میں نہیں مناسب مگر ایک عبد مومن کے لیے اللہ کے بندوں سے صرف اور میں امید کرتا ہوں یہ کہ ہوں گا میں وہ. سنیا جی. تو سونے فرمایا جو سوال کرے میرے لیے کس کا حلال ہو گئی اس کے لیے شفاعت. اس کے لیے کیا ہو گئی؟ شفاعت حلال ہو گئی. سنیا جی. اے تھوڑی جی نا اچھا پھر پڑھ دیا اگلی ایک بار گل مکا لیے. بسم اللہ الرحمن. اے حدیث آئی اے لم نال بابے شرم بلالی دی تحقیق سنو. کندے نال جان اس بات کو کہ من ہاذہ المنزلۃ اس منزلہ سے او جڑا سونیا دا مقام ہے او جنت وچو سب تو اچا اس ٹھکان اس منزل سے متفرع ہوتے ہیں ساری جنتیں. تتفرع جمیع الجنات ساریاں جنتاں اس تو متفرع نے یعنی اس کو تھلے نے اتھوں نکل رہی ہیں نے. فیض سارا اتھوں آ رہا ہے. واہ یا
اور وہ جنت عدن ہے، دار المقامہ ہے، سنیا جی، اور اس منزل کے لیے شعبہ ہے ہر جنت میں جنتوں سے، شعبہ میں نہیں راستہ کی، وہ اللہ جانے راستہ کی میندا ہے، شعبہ تعلق و شاخاں، شعب الایمان، ایمان دیاں شاخاں، اس ٹھکانے کو شاخاں نے کدھر؟ ساری جنت وال، سمجھ آئی ہے؟ تے من تلک شعبہ تے یظہرو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے اہل تلک الجنت، او جڑے جنت عدن وچ نے نا، کندے وچ؟ اون دے وچ جڑے نے انہاں ساریاں نو سرکار دا اتھوں دیدار ہوندا رہے دا، سمجھدے پے ہو؟ یظہرو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا لے اہل تلک الجنہ، لے اہل او جڑے تاں واسن حکم سونے فرمایا جنت فردوس، فرمایا جدوں میں دعا منگو تے جنت الفردوس دی دعا منگو، کی منگو؟ جنت الفردوس، تے جنت الفردوس دے وچ جنت عدن ہے تے اون دے اُتے او مقام ہے، تے فرمایا یہ دعا دا ہن مقصد سمجھ آ گیا تاکہ تانوں اوتھے سونیاں دی سانو سارے نو سونیاں دی مسلسل کی ہوئے، کیونکہ تو تعلق ہے باقی جنتاں نال، سونیاں دی زیارت ہوئے دی تے پھر اللہ تعالیٰ دے حکم نال وقفے وقفے نال پھر اللہ دا دیدار ہوئے گا جی، پھر اللہ دا دیدار ہوئے گا جی، سبحان اللہ جی، اللہ اللہ اللہ، اور وَهِيَ فِي كُلِّ جَنَّةٍ أَعْظَمُ مَنزِلَةٍ فِيهَا، اور یہ ہر جنت میں اعظم منزل ہے جنت میں، دعا منگی بنا دے ہمیں اللہ تعالیٰ ان سے جو کامیاب ہونے والے ہیں سرکار کی شفاعت کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ بنا دے ہمیں ان لوگوں سے جو سرکار کے مجاور ہوں گے فی دار کرم کرامت ہی، آقا حضور کے دار کرامت میں، سرکار دے جڑے نیڑے نیڑے رہن گے، سرکار دے نیڑے نیڑے رہن گے، سمجھا جی، سبحان اللہ۔ یہ پیچھے پڑھا بھی سونا فرمائش ہے کہ وہ مقام ہے صرف اللہ کا، عبد مومن وہاں صرف ایک ہے، تو فرمایا میں ہوں۔ شاید کسی وقت دماغ کو کیڑا بڑھ جائے، سونے دے ازواج مطہرات سونے دے نار رہنے نے، سونے دے جڑیاں اللہ نے سونے واسطے جنت چوراں پیش کی تھی سرکار دے نال نے، تو وہ جڑا سرکار دا مقام ہے وہ علیحدہ ہے، سمجھ آئی؟ سرکار اوتھے کسی نو بلان، سرکار کسی کو تشریف لے جان، اے سرکار دا اللہ دا معاملہ ہے، یہ کی ہے؟ سمجھ آؤندی بھی وہ ساڈے طرح نہیں بھی ایک کمرہ تے 5 مندیاں وچ وچھیاں نے باجو جنت بیان ہو رہی ہے، وہ سب تو ادنا جنتی دی جنت اینی وڈی دنیا نال کنی 10 واری وڈی کھگ، وہ سمجھے پے ہو؟ تو جلا کہنا کہ وسیلہ ایک مقام ہے، تو چونکہ ساری عقل چھوٹی جی نا، ایک بیٹھک جی تک تصور ہوتا ہے، سمجھتے ہو؟ ایک بیٹھک ہونی ایک صبح لگا ایک بیڈ پہ آپ سرکار تشریف رکھن گے، ایک چونکہ ساری عقل چھوٹی ہے نا، ورنہ تو دس رہے مولوی جی بھی جڑا سب تو ادنا جنتی ان دی جنت تو مقام وسیلہ کڈا ہوئے گا، سمجھتے ہو؟ اللہ بھلا کر جے، لہذا اس تو اتلے درجے والے دی جنت اس تو وڈی ہونی کہ نہیں؟ یہ تو ادنا درجے والا ہے، تو جنت الفردوس جنوں ملنی پھر اس تو وہ وڈی جنت عدن، پھر سونے دا مقام، تو اس تو ساری جنت وچ سبحان اللہ شعر۔ ہو لو شرح پڑھو، صلی اللہ علیہ بہا عشرن، کچھ حدیث دی بھی کوئی نہیں، یعنی انعام فرماتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ 10 انعام بسبب دعائہی لہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویکھو اللہ نو سونے نال کڈا پیار ہے، بس سونے واسطے اللہ دی بارگاہ چ عرض کرو نا صلی اللہ علیہ
وسلم دا تو جواب وکھرا ہے، صرف صلی اللہ، تے اللہ تعالیٰ پڑھنے والے تے کی کرنا ہے؟ 10 انعام فرماندا ہے، کنے؟ ہائے 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 ہائے، بلے 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 بلے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ وارجو ان اکون انا ہوا۔ اے ویک سونے ارجو آکھیا ہے، امید ہے، تے یقین والا سیگا کیوں نہیں استعمال فرمایا؟ کیونکہ جانا تو سونے ہی ہے۔ او ویکھو، ھذا من الادب مع اللہ تعالی، اے گل پکانی ہے او کی ھذا من الادب مع اللہ تعالی، اے سانو سکھایا کی ہے بے اللہ دے سامنے ادب یہی ہے کہ جویں اللہ چاہن گے، جویں او بھائی جی کو کھانے چ پیندی پئی کہ کوئی نہیں، آگ جی میں لفظ سن لے جی۔ اور وَاتَّبَعُ دِيَنَ التَّحَكُّمِ عَلَيْهِ، اللہ پر فیصلہ کرنے سے تباعد کا بیان ہے کہ اللہ پر ہم کو فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اللہ اس طرح کرے گا، اللہ وہ مجھے دے گا۔ یہ سرکار عقیدہ سازی فرما رہے ہیں، اللہ پر تحکم نہیں ہے، اللہ پر تحکم کسی پر فیصلہ نافذ کرنا، اللہ پر یہ ول نبییں سکھانا ہے نا، سونے سانو سکھانا ہے، انج بن کے عاجز بن کے رہنا ہے، تحکم نہیں ہے گا اتنے، سمجھائیے؟ تو اے ہن پیر جی تانوں کتوں ایڈی تسلی ہوگی، اور گھبرا نہ، تین تو میں نال لے کے پہلو جنت جانا ہے، اللہ تے فیصلہ نافذ نہیں کر دیتا، کمال ہے، میں بڑی گل ہے یار، تحکم کر دیتا ہے۔ یا یہ دوسرا جواب، یا سرکار نے یہ ارشاد فرمایا تھا پہلے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ابھی اس کی اطلاع نہیں دی تھی کہ سونے وہ مقام آپ کا ہے، صرف اتنا تھا کہ ایک مقام ہے اللہ کے ایک بندے کو ملے گا، پہلے یہ اطلاع تھی، بعد میں یہ اطلاع ہے کہ وہ آپ کا ہے، سمجھے ہو؟ اے تو جیاں پہلے سرکار نے پتہ نہیں سی بیماریوں تو کنی بار سمجھایا کہ سرکار کا علم دفعی ہے کہ تدریجی، پکوا تھکیا کھانے چ پینی کوئی نہیں، مطلب اللہ تعالیٰ سرکار نو علم دے رہے نے ہن بھی، اے دیکھو اے سوالاں دے جواب، سبحان اللہ۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توجہ جی، اگے فائدہ نظر آ رہے ہیں کہ کوئی نہیں آ رہے؟ ذکر کیا علامہ کوہستانی نے کنز العباد میں، کس میں؟ موشی لکھا ہے کنز العباد فی شرح الاوراد۔ اے علامہ یہ شیخ صالح علی بن احمد غوری احد الرجال المعروفین بالفضل والصلاح الذی یسکن بمدینہ کرہ، ایک کتاب کیڑی کنز العباد بسیط بڑی وڈی فی شرح اوراد الشیخ شہاب الدین عمر بن محمد سہروردی، جن کو شیخ شہاب الدین سہروردی کہتے ہیں نا، جنہوں کی قبر بغداد شریف ہے، شیخ سلسلہ سہروردیہ کے، ان کی ایک کتاب ہے اوراد کی، اوراد شیخ شہاب الدین، اس کتاب دی شرح لکھیے شیخ صالح علی بن احمد غوری نے، سمجھ آئیے؟ اس شرح دا نام ہے کنز العباد فی شرح الاوراد کی، اے اوراد شیخ شہاب الدین سہروردی دی،
تے شرح لکھی ہے شیخ صالح علی بن احمد غوری نے. سنیا جی. ہوں پتہ نہیں چھپی کہ نہیں. جڑا بندہ ہے نا حاشیے والا, چونکہ کتاب نویں چھپی, یہ بیان ہے وَتِلْكَ النُّسْخَةُ موجودہ فی مکتبۃ المحروم خدا بخش خان بمدینہ عظیم آباد. عظیم آباد انڈیا تے وہ جڑا نا مکتبہ ہے وہ کس دا مرحوم خدا بخش خان کو بندہ ان دا مکتبہ, ان دے وچ یہ نسخہ موجود ہے. آندے نے ینظر کشف الظنون, حاجی خلیفے دی کشف الظنون ویکھو اوتھے نسخہ موجود ہے. اللہ کرے چھپ جائے. یہ جڑی کتاب ہے نا جی, اچھا یہ نہ گل یہ جڑی گل آ جڑی لکھی اس بندے اس کتوں لئی ہے؟ حاجی خلیفے کو نہیں. ایک حاجی خلیفے کو تے ایک دوجا الاعلام بمن فی تاریخ الہند من الاعلام, ایک بکری کتاب ہے بے ہند وچ بڑے بڑے کیڑے بندے ہوئے نے جی اس موضوع تے. ان دی جلد نمبر 2 تے صفحہ نمبر 189 اس تے گل لکھی ہے جی. مطلب یہ ایک اور کتاب ہے بڑی عام جی جی بے ہند وچ بڑے بڑے بندے کیڑے نے جی. اچھا جی توجہ, ادھر کتاب دا تعارف کرایا ہے. ذکر کیا علامہ کوہستانی نے کنز العباد سے. کی ذکر کیتا ہے علامہ کوہستانی جڑے فقیہ نے, فقیہ وہ جنہاں دا حوالہ ہوندا ہے فقہ وچ, سمجھائیے کہ نہیں ہوندا پیچھے حوالہ انہاں دا. وہ فقیہ نے, وہ بابے حنفی چنگے پڑھے, ایڈی پگ نہیں سی, ایڈا علم پتہ نہیں ایڈا کڈا انہاں دی گل کر رہے. ساڈے کول ایڈی پگ ہوندی ہے. چلو جی, ذکر کی علامہ کوہستانی نے کنز العباد سے کیڑی گل, یہ کہ یستحب مستحب ہے کیے یہ کہ پڑھے مولوی ابراہیم سما اولا کے وقت شہادتین سے, جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہلا سنے پہلا تے کی پڑھے صلی اللہ علیہ کا اچھی, اور وہ اندہ سمائی ثانیات اے پڑھے کی قرۃ عینی بیکا اللہم متعنی بالسمع والبصر, بعد رکھنے اپنے دونوں انگوٹھوں کے اپنی آنکھوں پر. اوتھے گل لکھی ہے بھی یہ گل مستحب ہے بھی انگوٹھے کتے رکھے, اکھاں تے رکھ کے نا تے پہلی باری کی پڑھے, دوسری باری کی پڑھے, ایتھے لکھیا ہے. وہ کو دوجی حدیث بھی آ رہی ہے, سنی گل تو وہ یہ کہ بھی پھر فَإِنَّهُ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے قائد اس کے لیے جنت میں جن نے انج کیتا, جن نے سمجھے جی, جن نے پہلی باری کی پڑھے تو دوجی باری کی پڑھے, تے انگوٹھے کتنے رکھے. اصا ہوں پڑھنا تو کچھ بھی نہیں, ٹل انگوٹھے تے دے دیتا ہے. یہ تو مستحب ہے وے, لیکن اصل ہے پڑھنا ہے کہ اے ہن انگوٹھے اکھاں تے رکھ کے اے پڑھے, اس اتے اے سمرا ہے کہ فَإِنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم یکون قائدا لو فی الجنہ. سمجھے مولوی سمان, یہ سمراتا ہیں کی کرے زبان نالے پڑھے سانو آندی جاندی شاہ کو پا کر چھٹے بس. جڑا پڑھنا سی مولوی سمجھے پہ ہو بھی اے سمرا کدوں ہیں جدوں ذکر کیا ہے دیلمی نے فردوس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے, یہ بھی علامہ کوہستانی نقل کیتا جے, مرفوعاً ذکر کیتا ہے کیڑی گل, مرفوع بے سونے دا فرمان کہ جس نے ماسح العین مس کیا آنکھوں کو اپنی سبابتین کے پوروں کے بطن کے ساتھ,
بعد چومنے ان دونوں کے مؤذن کے قول اشہد ان محمد رسول اللہ کے وقت، اور وہ کہے اشہد ان محمد رسول اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا حلت لہو شفاعتی، حلت لہو اے ہن جڑی دہلمی مسند فردوس دے وچ نا کتھے قال سخاوی بعد ذکر حاضر الاخبار جمیعا، علامہ سخاوی آکھے ولا یصح فی المرفوع من کل ھذا شیء، موشی آندا ینظر المقاصد الحسنہ، مقاصد حسنہ آپ دیکھ لو تسی جی، میں انہاں آکھے علامہ سخاوی نے میں سے کوئی بھی بھئی ولا یصح فی المرفوع تے باقی توجہ کرو، وہ کو جواب آ رہے ہیں، جواب اگوں آ رہے ہیں 2 منٹ بابا، کہ جیڑی حدیث لکھی ہے علامہ سخاوی تے گل بعد وچ، یہ اگر اس تے عمل بھی ہوئے تے کنج چمڑا کیڑی شے نوں ہے؟ سبابتین کون نے؟ کیا نے؟ اے نے جنہیں حدیث میں ذکر ہے سبابتین بعد تقبیل ہما، اے ویکھو انہوں رکھے کتھے کنوں ان دا قول المؤذن جی، تے او کی پڑھے جو کہ لکھا انہوں پڑھو، صبر یار اچھی پڑھ ہے عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبیًا، جس لئے دعا پڑھنی اس ٹائم درود شریف بعد پڑھنا ہے، باب محمد نبیًا پھر درود شریف تو لکھا ہے بعد پڑھنا ہے، اے سارا کام انج کرے حلت لہو شفاعت، اگر مرفوع حدیث ہوئے ان عملی نقشہ کی ہے تو کی پڑھے اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں، اے جڑا لکھے اے کی رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلت لہو شفاعت۔ سانو بیماری اے وے کہ حدیث پاک کے ذکر ہور طرح ہے تے اسا پچرا ہور لائیاں تے سمجھا بنا شرطاں تو بغیر بھی یہ فائدہ حاصل ہے، حدیث ایک اے بچ پڑھدا پہ کہ کوئی نہیں پڑھدا پہ، تو اس کتاب دا وزن تھوڑا کم از کم 20 کلو کتاب میں تام مننا گا، اے پہلی بچے بھی بعد ود ابہام میں علائن ہے سنیں او پڑھے، اے جڑی دہلمی فردوس میں بھئی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً ان دے وچ طریقہ ہے، ان دے وچ اے 2 لکھے جی تتفرع، بس ہوں آخری گل تتفرع جمیع الجنات، احتمال ہے یہ کہ معنی یہ ہو کہ انہ الاصل لکل جنہ، کہ اصل ساری جنت دا کون ہے وہ وسیلہ، تو وہ جو وسیلہ ہے نا جی ساری بھی احتمال ہے کہ معنی یہ ہو کہ وہ اصل ہے کس کے لیے؟ ہر ایک جنت کے لیے، ہر جنت کے لیے وہ اصل ہے، باقی دوبارے ہاں تب ان لو باقی سارے کار اس دے کی نے تابع نے، یہ چیزاں پکاؤ۔ اچھا جی وہ پیچھے سی دار المقامہ کی یہ بیان ہے کہ اس کا جنت عدن کا ابن کثیر نے کہا ہے وسیلہ اقرب منازل الجنہ ہے کس کے؟ اور ساری جنتوں سے اعلیٰ، اور ساری جنتوں سے اشرف ہے۔ سنیں دلالت کرتی اس پر وہ حدیث کے روایت کی اور اس کو امام احمد نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً سونیا فرمایا کہ وسیلہ ایک درجہ اللہ دے نزدیک نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی اتے ہور مکان کوئی نہیں، اس تو اگاں لا مکان تے سونے فرمایا فصل اللہ، پس سوال کرو تم اللہ تعالیٰ سے این یؤتی ینل وسیلہ تا، یہ کہ عطا فرما دیں اللہ تعالیٰ مجھے وسیلہ کو سمجھ یہ گل دی کہ کوئی نہیں
ہیں؟ اچھا ترجمہ کل کر لینا.